دشمن نہ کرے دوست نے جو کام کیا. دشمن نے تو بلاج کو مارنا ہی تھا. پاکستان میں دیکھا گیا کہ بڑی یہ دشمنی فیمس ہوئی. جس طرح بلاج ٹیپو کے واقعے میں دیکھا گیا جو مارنے والا تھا اس کو موقع پہ مار دیا گیا, لیکن جو پیچھے سے دشمندار تھے جن کے کہنے پہ یہ کام ہوا وہ آزاد ہیں. قانون میں جب یہ چیز ثابت نہیں ہوتی تو پھر جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو اس چیز کا بینیفٹ مل جاتا ہے. پروفیشنل شوٹر جنہوں نے کئی لوگوں کی جانیں لی ہوئی تھیں وہ پولیس مقابلے کا شکار ہوئے. اس میں بہت سارے شوٹرز یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. مخالف اگر اپنے دوسرے مخالف کو مرواتا ہے کام انفارمیشن کی بیس پہ ہوتا ہے. کیسا بندہ پایا گیا ہے جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے یا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ایک انسانی جان لینے کے لیے سہولت کار بنا ہوا ہے. ہر بندے کی نظر اب اس کیس پہ لگی ہوئی ہے. ہر بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اس میں سے حقیقت کیا نکلتی ہے. بلاج ٹیپو قتل کیس میں جو نئی پیش رفت ہوئی ہے, اس کے بعد احسن شاہ کی جو انوالومنٹ ہے, اس کے بعد جو پاکستان کی عوام ہے ان کے اندر بڑا ایک خوف کی جو لہر ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ دوست نے ہی اپنے دوست کو مرڈر کروا دیا. پیچھے صرف ایک پیسوں کا لالچ, حسد, لائف سٹائل کیا تھا ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خرم پاشا صاحب موجود ہیں. ان سے آج بات کریں گے کہ ماضی میں بھی بڑی مخالفین کی دشمنیاں ہوئیں, بڑے لوگ مرڈر ہوئے, لیکن جو اصل مخالف ہوتے ہیں وہ شوٹرز کا استعمال کرتے ہیں. ایف آئی آرز ہوتی ہیں, نامزد ہوتے ہیں, لیکن ان کو سزا نہیں ہوتی. جو شوٹرز ہوتے ہیں وہ سزائے موت ہو جاتے ہیں یا تو پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں. لیکن جو اصل جہاں سے دشمنی سٹارٹ ہوتی ہے, جو مخالفین ہوتے ہیں وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور دشمنی جو ہے وہ نسلوں کی نسلیں کھا جاتی ہے. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ ٹیپو ٹرکاں والا کی دشمنی جس کے بعد لاہور میں گینگ وار نے جنم لیا, سر اٹھایا, پاکستان میں دیکھا گیا کہ بڑی یہ دشمنی فیمس ہوئی. اندرون کے اندر روز آئے دن گینگ وار ہوتے تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو اصل لوگ ہوتے ہیں جن کے کہنے پر شوٹر کام کرتے ہیں, لوگوں کو مرڈر کر دیا جاتا ہے, ان کو سزا کیوں نہیں ملتی, اور جو شوٹر ہوتے ہیں وہ سزا کاٹ کے یا تو مر جاتے ہیں یا انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں یا ان کو موقع پہ مار دیا جاتا ہے. جس طرح بلاج ٹیپو کے واقعے میں دیکھا گیا جو مارنے والا تھا اس کو موقع پہ مار دیا گیا, لیکن جو پیچھے سے دشمندار تھے جن کے کہنے پہ یہ کام ہوا وہ آزاد ہیں. دیکھیں اس میں یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ کسی کو سزا نہیں ملی, کیونکہ لاسٹ ٹائم ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل میں ہی ایک ملزم کو سزائے موت دی گئی جو بعد ازاں عمر قید میں تبدیل ہوئی. اپیل کی تھی اس نے اور وہ عمر قید کی سزا کاٹ بھی رہا ہے. اس میں خرم اعجاز نامی نوجوان تھا جس نے ٹیپو ٹرکاں والے کو مرڈر کیا تھا. رہی بات کہ ہینڈلرز یا جن کے ذریعے سارا کچھ ہوا یا جن کے کہنے پہ ہوا, اس میں ہماری کو قانون کی خرابیاں کہہ لیں, ہماری تفتیش کی کمزوری کہہ لیں, یا دوسرا ایک دفعہ جو ہمیشہ لگائی جاتی ہے 109, اسے ہم کہتے ہیں مشورہ کی یا اس کی اماں پہ کیا, اس 109 کو قانونی طور پر ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف اس کیس میں نہیں, اوورآل اگر آپ دیکھیں تو 109 کی جو دفعہ ہے اس کو ثابت کرنا بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ مشورہ اس کے مشورے پہ کیا, اس کے لیے 2 گواہ لاؤ. اب پھر قانون میں جب یہ چیز ثابت نہیں ہوتی تو پھر جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو اس چیز کا بینیفٹ مل جاتا ہے. وہ بعض یہاں تو پولیس تفتیش میں ہی کلیئر ہو جاتا ہے یا عدالتوں کے ذریعے کلیئر ہو جاتا ہے. رہی شوٹرز کی بات, کچھ عرصہ سے لاہور میں شوٹرز کے خلاف جو ایک مہم سٹارٹ ہوئی تھی ہماری سی آئی اے پولیس نے ہی کی تھی, اور بڑے بڑے پروفیشنل شوٹر جنہوں نے کئی لوگوں کی جانیں لی ہوئی تھیں وہ پولیس مقابلے کا شکار ہوئے, اور اس کے بعد ایک خوف کی اور دہشت کی علامت بن گئے تھے یہ پولیس افسران شوٹرز کے لیے. اس میں بہت سارے شوٹرز یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے یا کچھ ان کے ہینڈلرز ملک سے ہی باہر چلے گئے تھے. اب بلاج کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک خاندانی دشمنی چلتی آ رہی تھی, سال سے چلتی آ رہی تھی, اور اب جو مخالف ہوتا ہے نا جی, وہ اپنے دوسرے مخالف کا ہر طرح کا پتہ رکھتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ اس کا نقصان کرے وہ اس کا نقصان کا سوچتا ہے. سوچتے تو دونوں ہی, دشمن تو ایک دوسرے کا نقصان ہی سوچے گا, بھلا تو نہیں سوچے گا. اور کوئی بھی مخالف اگر اپنے دوسرے مخالف کو مرواتا ہے, یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اس دشمنی سے کو لے کے یا اس سے علیحدہ جو دشمنیاں چلتی ہیں تو اس میں کام انفارمیشن کی بیس پہ ہوتا ہے. اچھا, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم تک جب تک پراپر انفارمیشن نہیں آئے گی ہم خبر نہیں بنا سکتے.
ہم کو بات کہہ نہیں سکتے. ہم نے بھی اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ چلنا ہوتا ہے. پولیس ہے, پولیس اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کارروائیاں کرتی ہے. سو اسی طرح جو دشمن دار گھرانے ہوتے ہیں, اس نے اگر اپنے مخالف کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ جسے وہ بھی انفارمیشن کی بیس پہ چلے گا نا, مخبری. اب جس طرح یہ احسن شاہ نے ایک مخبر کا کردار ادا کیا, وہ ایک وہ کہے دشمن نہ کرے دوست نے جو کام کیا. دشمن نے تو بلاج کو مارنا ہی تھا, یا اس کا برا سوچا ہی ہوا تھا, وہ کم از کم تو نہیں کرتا یہ. اچھا, کیا سمجھتے ہیں جو احسن شاہ ہے اتنا قریبی دوست کہ سوشل میڈیا پہ ہر ٹائم ایکٹیو رہنا, بلاج کے ساتھ نظر آنا, گھومنا پھرنا, لائف سٹائل بہت اچھا تھا, حتیٰ کہ اس کا پروٹوکول بھی یوز کرتا تھا. تو پاشا صاحب کیا حسد تھا اس کے پیچھے, لالچ تھا, کیا تھا کیا؟ حسد تو ڈیفینیٹلی ہوگا. ہمارا یہ ایک المیہ ہے, ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہم, یہ تو دوست ہے نا, آپ ایسے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنے سگے بھائی سے جیلس کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, تاکہ بہن بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بھی مسالے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ لالچ. وہ پیسے کا لالچ تھا, انہیں پیسے کے لالچ میں سب کچھ کر لیا, وہی اس کو لالچ لے ڈوبا. پاشا صاحب لاسٹ میں بتائیے گا کہ اس کیس میں جو شوٹر تھا وہ تو مارا گیا, جو نامزد ملزمان ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, کچھ روح پوش ہوئے ہیں. احسن شاہ گرفتار ہو گیا, کیا احسن شاہ کو سزا مل پائے گی جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, یا قانون کی جو ہماری کچھ اندر کے انٹرنل معاملات ہیں اس سے وہ راہ فرار اختیار کر لے گا؟ جی ڈیفینیٹلی اس کو فیس تو کرنا ہی پڑے گا نا. اب اتنی آسانی سے جان تو نہیں اس کی چھوٹتی. اتنا بڑا اس نے یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے, جرم ہے. اور اگلی بات جو اللہ پاک معافی دے ہم سب کو بھی, کہ کیسا بندہ پایا گیا ہے جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے یا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے ایک انسانی جان لینے کے لیے سہولت کار بنا ہوا ہے. کس مقام پہ تو بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگ وہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جاتے ہیں, لوگ عبادات کے لیے جاتے ہیں, اور وہ وہاں بیٹھ کے یہ سازش کر رہا ہے کہ ایک بندہ مروانے کے لیے وہاں پہ. اور پولیس کے ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ اس نے پولیس کو اپنی تمام سٹیٹمنٹ دے بھی دی ہے. ہاں جی, مان گیا, بہت کچھ مان گیا, بہت کچھ, سارا کچھ مان گیا. سر دیکھیں, احسن شاہ کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا تھا, اور پولیس کی تفتیش برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اتنا وہ مضبوط نہیں تھا کہ وہ پولیس سے کوئی چیز پوشیدہ رکھ لیتا. کیا پولیس اپنا کردار ادا کرے گی, اتنی مضبوط ہوگی کہ اتنے بڑے مخالف گروپ کے سامنے کھڑی ہو پائے؟ کردار ادا کرنا چاہیے پولیس کو, قانون کے جو اور انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جو مخالف گروپ ہے وہ اپنے باوثوق ذرائع ہیں, یا ان کو کہا جائے کہ اپنے جو اثر و سلوک ہے اس کا استعمال کر کے ان کو انڈر پریشر کر دے؟ دیکھیں, جب بھی کسی کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے. وہ میں پھر بات کرتا ہوں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, وہ ضروری نہیں اس کیس کے حوالے سے ہو, کسی بھی کیس ہو, وہ اپنے ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. اس میں وہ اپنے سورسز بھی استعمال کرتا ہے, اس میں وہ پیسے کا بھی استعمال کرتا ہے, وہ ہر وہ سٹیپ استعمال کرتا ہے جس میں اس کی جان چھوٹ سکے. تو اب یہ کہنا کہ جو ملزمان ہیں ان کے سورسز نہیں ہیں یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ظاہر ہے وہ ہر چیز کا استعمال تو کریں گے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے پولیس پہ کہ پولیس قانون انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرٹ پہ تفتیش کر کے اس تفتیش کا انجام کس حد تک پہنچاتی ہے. بالکل. لاسٹ میں بتائیے گا, پاشا صاحب کے جو ان کے مخالف گروپ ہیں وہ پہلے بھی مختلف پرچوں میں نامزد ہوئے, آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ اس دفعہ وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. اصل بات تب کا دور اور تھا, عبداللہ بھائی, جب بلاج کے دادا قتل ہوئے تب ایک لمیٹڈ سا میڈیا تھا. جب ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوا تب پرنٹ میڈیا کے ساتھ الیکٹرانک میڈیا تو ایکٹیو تھا ہی, لیکن سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اب یہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ ایکٹیو سوشل میڈیا اس وقت. اس میں نہ صرف آپ کو لمحہ بہ لمحہ صورتحال چینج مل رہی ہے, لمحہ بہ لمحہ انفارمیشنز آ رہی ہیں, اور اتنا یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ جو پولیس کے لیے اس ٹائم ایک چیلنج بن چکا ہوا ہے. پولیس کے لیے ایک چیلنج کیس ہے یہ کہ اس معاملے کو اتنا, کیونکہ ہر بندے کی نظر اب اس کیس پہ لگی ہوئی ہے, اور ہر بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اس میں سے حقیقت کیا نکلتی ہے. دیکھیں, ابھی میں بھی کوئی بات کروں گا, میں بھی سورس رپورٹس پہ کروں گا, آپ بھی کوئی بات کریں گے, ہم سورس رپورٹس پہ کریں گے, لیکن اصل جو بات اس دن سامنے آئے گی جس دن آفیشیلی
पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी मुल्ज़िमान के और साथ। उसमें वो सारे हकाइक सामने लाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तक तो जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं काफ़ी सारे लोग पकड़े गए, अभी तो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं ना। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हो रही। मैं भी अगर बात कर रहा हूँ, मैं अपने ज़राए की रिपोर्ट पे कर रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने तो तफ्तीश नहीं हो रही कि मैं ये कह सकूँ हाँ जी ये चीज़ ठीक थी। जो ज़राए, क्योंकि ज़राए जो होता है उस पर आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है, और रिलायबल ज़राए हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर Authentic कर रहे होते हैं। हैं। हाँ जी, वो कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, और मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे खुद उन चीज़ों की अभी तक तस्दीक नहीं हुई, बिल्कुल ठीक तो मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा इस हवाले से। तो अब इंतज़ार सिर्फ इसका है कि पुलिस अपनी कब अपना तफ्तीश स्टेट फॉर्म का दे। निचोड़ निकाला हुआ है उन्होंने। ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं उनके पास, और उन्होंने काफ़ी सारे लोग इस कहीं हवाले कुछ से, और तो नहीं सोच रहे। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। जी नाज़रीन, खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और बड़ी गिरफ्त है इनकी। नाज़रीन, बिल्कुल अगर जो पंजाब की मंजी हुई टीमें इस केस पे काम कर रही हैं, अगर वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और ईमानदारी के साथ इस केस के ऊपर काम करें, तो यकीनन ये बाप यहीं ख़त्म हो जाएगा, और जो दुश्मनी है वो आगे परवान नहीं चढ़ेगी, जो ख़ानदान है वो बच जाएंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर गा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।